جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے ہمارے جسم کے اندر جو جگہ ہمارا جس باڈی پارٹ پہ وضو ہوتا ہے جسم کے اس حصے سے کیے ہوئے گناہ جھٹ جاتے ہیں، اور وضو کرنے سے انسان کے جسم کے اعضاء میں ایک نور آتا ہے۔ روز محشر جب ہم سب اکٹھے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اس دن وہ اندھیرے کا دن ہوگا، اس وقت صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور ہر شخص صرف اتنا دیکھ سکے گا جتنا وہ نور اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوگا۔ اب نور اس دنیا سے لے کے آنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نور کو لے کے آئیں، کس کے ذریعے؟ اپنے دل میں ایمان کے ذریعے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا نور، جتنا کامل ایمان اتنا نور۔ پھر جب ہم اندھیرے کی نمازوں میں یعنی کہ فجر اور عشاء میں مسجد کے لیے چل کے جاتے ہیں، تو اس وقت نماز کے لیے جاتے وقت جو قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ ہر قدم انسان کے لیے نور بنتا ہے۔ پھر جو ہے جب ہم ذکر کرتے ہیں اس سے نور حاصل ہوتا ہے۔ تو مختلف طریقے ہیں جس سے انسان کو نور حاصل ہوتا ہے۔ وضو بھی ان طریقوں میں ایک شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہم جیتے ہیں اسی طرح ہماری موت آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث مبارکہ ہے کہ جس طرح تم جیتے ہو ویسے تم مارے جاؤ گے، جیسے تم مرو گے ویسے تم قبر میں ہوگے، جس طرح تم قبر میں ہوگے ویسے تم اٹھائے جاؤ گے، اور جس طرح تم اٹھائے جاؤ گے ویسے تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو یعنی کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قبر سے ہمارا روز محشر اٹھنا، اور ہمارے روز محشر اٹھنے سے ہمارا جمع ہونا، یہ وہی حالت ہوگی جو کہ ہماری زندگی کی عکاسی کر رہا ہوگا۔ اگر ہم باوضو رہیں گے تو باوضو رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمیں انشاءاللہ جب موت آئے گی تو ہمیں اس حالت میں آئے گی کہ ہم باوضو ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ باوضو اگر موت آئے گی تو باوضو ہم اپنی قبر میں ہوں گے، باوضو اپنی قبر میں ہوں گے تو باوضو انشاءاللہ ہم اٹھائے جائیں گے، اور اس دن اٹھائے جائیں گے جس دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ہمارا وضو والے اعضاء جو ہیں ہمارے لیے نور کا سبب بنیں گے، اور یہی نور ہمیں اس جگہ کام آئے گا جہاں ہم اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر وضو کے فوائد میں یہ شامل آتا ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب موت آتی ہے تو اس کو شہید کی موت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ باوضو رہنے والے شخص کو وضو کی حالت میں اگر موت آئے تو اس کی موت کو شہید کے درجے میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ حکمی شہید ہوتا ہے، عملی شہید نہیں ہوتا، ان میں بھی فرق ہے، لیکن یہ حکمی شہید کے عمل میں آتا ہے۔ جو شخص باوضو رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے متعین کرتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں شیاطین سے، جنات سے، وساوس سے، جادو سے، ان تمام چیزوں سے۔ باوضو رہنے کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے۔ جاگتے ہوئے بھی باوضو رہنا، اور سب سے اہم بات کہ سونے سے پہلے بھی وضو کرنا۔ اب یہ حدیث مبارکہ سنیے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں سوئے، ذکر اذکار کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہوئے وضو کی حالت میں سوئے، جب اس کی رات میں نیند کھلے، وہ کروٹ بدلے، اس کی آنکھ کھلے، اور وہ جو دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوئیں گے، اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تہجد پڑھنے کے بعد دعا کریں گے تو کہیں ہماری دعا جا کے قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص وضو کر کے سوئے اور سوتے وقت اس کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے کچھ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول۔ بہت 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 بڑا اجر ہے۔ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش چاہیے۔